السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عنوان: امامت کی خدمت انجام دی۔ 9 ہجری میں جب مسلمان حج کے لیے جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے نہ جا سکے تو امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی مقرر کیا گیا تھا۔ دوسرے سال یعنی 10 ہجری میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے چلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر سے واپس آ کر کچھ دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار پڑ گئے۔ بیماری روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بھی قابل نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا اور ایک وقتی نماز خود بھی ان کے ساتھ ادا کی۔ اسی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ باقی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ خدا کی قسم مجھے جتنا فائدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پہنچا ہے اتنا کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سمجھ بوجھ۔ اس کے بعد دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ بدحواس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے ایک ایک سے کہہ رہے تھے: اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھانا چاہا مگر انہوں نے سن کر نہیں دیا۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور اگر وہ اللہ کو پوجتے تھے تو بے شک اللہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم دین حق سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر اور یہ آیت سنتے ہی سب خاموش ہو گئے، یہ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار رکھ دی۔ اس وقت اگر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں میں جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے ان کو فکر پیدا ہو گئی کہ جلد ہی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نائب مقرر کر دینا چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد سب نے ایک زبان ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ مان لیا۔ بہت کہنے سننے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منصب قبول کر لیا۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ایک تقریر کی۔ دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں: لوگوں، میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، میں کسی بھی طرح اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن جب تم لوگوں نے مجھے خلیفہ مان لیا ہے تو میں اسی طرح حکومت کام کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میرا کہنا ماننا، اور اگر ایسا نہ کروں تو میرا حکم نہ ماننا، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ یاد رکھو، جو قوم اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے اسے اللہ ذلیل اور بے عزت کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں برے کام پھیل جاتے ہیں اور ان کو اللہ مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، خدا ہم سب پر رحم کرے، آمین۔ تجارت چھوڑنا پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد بھی اپنے دستور کے مطابق ایک دن تجارت کا مال لے کر بازار جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے: آپ کے سرپرست بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اب تجارت اور خلافت دونوں کام ساتھ ساتھ نہ چل سکیں گے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر بال بچوں کا گزارا کس طرح ہوگا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، پیارے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا۔ سب کا یہ مشورہ ہوا کہ خلیفہ کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ خلافت کی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ اس فیصلے کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کر لیا اور اس دن سے تجارت چھوڑ دی۔ انشاءاللہ مزید معلومات اگلے ویڈیو میں ملے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔